السلام علیکم، میں ہوں شراز عارف اور آپ کو آپ کے اپنے چینل دا وائس آف شراز میں وارم ویلکم کہتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے رائٹس اور اپنی ڈیوٹیز پر اچھے سے فوکس کر رہے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا دوسرا پارٹ جو کہ نماز سے متعلقہ تھا۔ اس میں پہلے کے اندر ہم نے جو ٹوٹل 4 نکات پہ بات کرنی تھی، ہم نے 2 پہ بات کی تھی کہ ہماری نماز کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کے بعد نماز میں ہم کیسے مومن کی معراج ہے۔ تو اگلے 2 جو نکات ہیں جس سے ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے اور اس کو اپنانے کی اور اپنی زندگی میں شامل کر کے دنیا اور آخرت کی خیر حاصل کرنے میں مزید آسانی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، ہم سب سے پہلے جو ایک چیز ہے کہ جس طرح اللہ کا جو میسج ہمیں ملتا ہے دن میں 5 مرتبہ اذان کی صورت میں، تو جب ہم سب سے پہلے ذرا ہم اگر اس چیز کو تصور کریں کہ اگر ہمیں اپنے کسی پیارے کا جب اپنے موبائل پر میسج وصول ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑے انہماک سے اس کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ اس کا جو رسپونڈ بھی کرتے ہیں، اور اگر اس سے متعلقہ عملی طور پہ کچھ ہمیں کرنا ہو تو وہ بھی ہم کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بر وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کا جواب بھی دیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اذان بھی اللہ کا ایک میسج ہے جس میں ہماری وہ بہتری، ہماری خیر ہائی چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی ان تمام چیزوں کا کہیں گنا زیادہ توجہ کا مستحق ہے بلا شبہ۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے اگر دیکھیں تو نماز اللہ بتاتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے اور ہمیں بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے معاملات میں۔ پھر وہ کہتا ہے یا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ وہ مرکز ہے ہمارا، اور پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ راستہ ہیں جنہوں نے راستہ بتایا ہمیں۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہ نماز میں ہی فلاح ہے۔ اور اب یہ فلاح کیسے ہے؟ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو نماز ہمیں سکھاتی ہے ڈسپلن۔ سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، طہارت کو اختیار کرتے ہیں، ایک جگہ مقدس کرتے ہیں جس سے ہم اللہ کے ساتھ فیس ٹو فیس ملاقات کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، اس سے اپنے بوجھ اس کو دے دیتے ہیں، اس سے راحت لے لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ نماز ہمیں ایک ڈسپلن، یہی سب چیزیں ہم وقت کی سب سے مین اہم چیز وقت کی پابندی بھی ہے۔ اور یہی چیز اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ابھی بہت سارے بزرگ ابھی زندہ ہوں گے جنہوں نے انگریزوں کا وقت دیکھا ہے، اگر ہم تو وہ تعداد میں ہم سے بہت کم تھے، لیکن یہاں پہ کتنا عرصہ وہ حکومت کر گئے اور صدیوں پرانی حکومت یہاں سے ختم کر گئے صرف اور صرف ڈسپلن، نظم و ضبط کی بنیاد پہ، اور یہی ہمیں نماز سکھاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، اس کے لیے دانشور اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کی ایک ایگزامپل کس طریقے سے ہے کہ جس طرح کہ کوئی شخص پودا لگاتا ہے اور پھر اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا مخلوق خدا کو اس سے کوئی فائدہ پہنچائے گا، تو وہ اس پودے کی نرشمنٹ کرتا ہے، اس کو سینچتا ہے، اور پھر اور ہم اس کو سمجھدار انسان کہیں گے۔ لیکن اگر وہ شخص جو ہے وہ پودا لگا کے جائے اور واپس تھوڑی دیر میں آ کے اکھاڑ کے پھینک دے تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا۔ تو اسی طرح نماز قائم رکھنے کی اگزامپل یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کے حضور حاصل ہوتے ہیں تو جو اس سے برکات، اس کی رحمتیں حاصل کی ہیں، ہم اس کو سینچیں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر کا باعث بنائیں۔ یہ ہے نماز قائم کرنا اصل میں۔ تو ہم اگر اس کو ایک مرتبہ اوور ویو لیں گے، سب سے پہلے کیا تھا؟ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے، نماز مومن کی معراج بن سکتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ نماز میں ہی کامیابی ہے دنیا اور آخرت دونوں کی۔ اور پھر نماز قائم کرنا کیا ہے کہ ہم نے جو اس سے حاصل کیا ہے اس کو نہ صرف ہم مینٹین کریں بلکہ ڈیولپ کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث بن سکیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔